لڑکے کا نام سنتیاگو تھا۔ جب وہ متروک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی۔ اس چرچ کی چھت عرصہ ہوا گر چکی تھی اور جہاں کبھی پادری کا ممبر ہوتا ہوگا وہ جگہ انجیر کے ایک بہت بڑے درخت نے لے لی تھی۔ لڑکے نے وہ رات اسی جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بھیڑیں شکستہ دروازے سے گزر گئیں تو اس نے دروازہ بند کر کے اس کے آگے ایک تختہ لگا دیا تاکہ رات کے وقت بھیڑیں باہر نہ نکل سکیں۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کا خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنا بذات خود تھکا دینے والا کام تھا۔ لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے آج یہ کتاب ختم کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ضخیم کتاب لینی چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گزرے اور اس کا تکیہ بھی بہتر بن سکے گا۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے ستارے جھانک رہے تھے۔ مجھے تھوڑا اور سونا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا۔ آج رات پھر اس نے وہی خواب دیکھا تھا جو اسے ایک ہفتہ قبل نظر آیا تھا، مگر خواب آج بھی ادھورا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان بھیڑوں کو اٹھانا شروع کر دیا جو ابھی تک نہیں اٹھی تھیں۔ جب بھی وہ جاگتا تھا اس کی زیادہ تر بھیڑیں بھی جاگ جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی غیر مرئی قوت سے وہ اور اس کی بھیڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آخر کیوں نہ ہو، اس نے ان بھیڑوں کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور ان کے ساتھ جنگلوں بیابانوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں مارا پھرا تھا۔ بھیڑیں اب اس کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھیں کہ اس کے اوقات کار کا بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا، یا پھر میں ان کے اوقات کار کا عادی ہو گیا ہوں، اس نے سوچا۔ کچھ ایسی بھیڑیں بھی تھیں جو جاگنے میں ذرا وقت لگاتی تھیں، انہیں جگانا پڑتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بھیڑیں اس کی زبان سمجھتی تھیں، اس لیے وہ کبھی کبھی کتاب میں سے کچھ تحریر انہیں پڑھ کر سناتا تھا اور انہیں اپنے دکھ درد بھی سناتا تھا اور انہیں اپنی تنہائی میں شریک کرتا۔ وہ ان کے سامنے اس گاؤں پر بھی تبصرہ کرتا جہاں سے وہ گزرتے تھے، لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ صرف ایک موضوع پر بات کر رہا تھا، ایک دوشیزہ جو ایک تاجر کی بیٹی تھی جو اس گاؤں میں رہتا تھا، جس تک پہنچنے کے لیے انہیں مزید 4 دن درکار تھے۔ اس گاؤں میں اس سے پہلے وہ ایک دفعہ 1 سال قبل آیا تھا۔ تاجر اون کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ انتہائی شکی مزاج تھا۔ اس کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھیڑ کی اون اس کی نظروں کے سامنے اتاری جائے۔ وہ اس تاجر کے پاس اپنے اس دوست کے توسط سے جا رہا تھا۔ اس روز دکان پر رش تھا، اس لیے لڑکے کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تھیلے میں سے کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چرواہے بھی پڑھنا جانتے ہیں، عقب سے لڑکی کی مترنم آواز آئی۔ لڑکی اندلس کی بے مثال خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ سیاہ لہراتے بال اور گہری خوبصورت آنکھوں میں عرب نقوش کی جھلک تھی۔ جی ہاں، لیکن میں نے کتاب کی نسبت اپنی بھیڑوں سے زیادہ سیکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگلے 2 گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات سناتے رہے۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لڑکی نے استفسار کیا۔ جیسے سب پڑھنے والے سیکھتے ہیں، اسکول میں۔ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو تم بھیڑیں کیوں چراتے ہو؟ لڑکا کچھ بڑبڑایا تاکہ لڑکی کچھ نہ سمجھ سکے۔ وہ لڑکی کو اپنے سفر کی کہانیاں سناتا رہا، جنہیں سن کر لڑکی کی گہری آنکھوں میں حیرت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ لڑکا دعا مانگ رہا تھا کہ وقت تھم جائے یا پھر لڑکی کا باپ مزید مصروف ہو جائے اور اس لڑکی کے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کی دعائیں دونوں قبول نہ ہوئیں اور تاجر نے اس 4 بھیڑوں کی اون اتارنے کا کہا۔ جب فارغ ہوا تو بیوپاری نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے سال پھر آئے اور اب 4 دن بعد وہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوگا۔ وہ اس بات پر بھی مسرور تھا
لیکن اس کے دل کے کسی خانے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کہیں اس سے لڑکی بھول ہی نہ چکی ہو۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے، مجھے اس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے، اس نے اپنی بھیڑوں سے کہا۔ میں اور بھی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سیڑھیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے، جو ان سے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔ سورج نکلنے والا تھا، اس نے اپنے ریوڑ کو مشرق کی طرف موڑا۔ انہیں کبھی فیصلہ کرنے کی دقت نہیں اٹھانی پڑتی، شاید اسی لیے یہ میرے اتنا نزدیک رہتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے جاتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور نہ ختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارے اور پانی سے مطلب ہے، اور بدلے میں وہ نہایت سخاوت سے ہر سال اون دیتی ہیں، اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔ اگر میں ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس وقت احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوڑ کو ذبح کر چکا ہوں گا۔ یہ اپنی جبلت پر انحصار کرنا بھول گئی ہیں، وہ جبلت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ مجھ پر اس لیے بھروسہ کرتی ہیں کیونکہ میں انہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ لڑکے کو اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ بیابان چرچ کا اثر تھا کہ اس کی سوچ میں اس قدر قنوتیت آ گئی تھی۔ اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہ خواب بھی تو دیکھا تھا، شاید یہ اسی چرچ کا ہی اثر تھا کہ اسے بھیڑوں پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیا اور اپنی جیکٹ کو جسم کے گرد کس کر لپیٹ لیا، لیکن اسے یہ جیکٹ بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ اس بوجھ کو اس وقت تک اٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ جائے، پھر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام اسپین کلولہ کرتا ہے، گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی ہے۔ معاً اسے اس جیکٹ کی افادیت کا خیال آیا، اس کی وجہ سے وہ صبح کی خنکی کا سامنا کر پایا تھا۔ جیکٹ کا بھی ایک مقصد تھا، جیسا کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا سیاحت۔ اسپین میں 2 سال تک آوارہ گردی کرنے کے بعد اسے تمام شہروں اور قصبوں کا حدود اربع معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چرواہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔ 16 سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔ وہ سخت محنت کرتے تھے، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، بالکل اس کی بھیڑوں کی طرح۔ اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ہسپانوی اور لاطینی زبان سیکھی، لیکن بچپن ہی سے اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک دوپہر اس نے اپنی تمام تر جرأت جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں، وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تھے۔ اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جھیلتے ہیں۔ اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی تاکہ وہ جھیل کا نظارہ کر سکیں، اور جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ ان کے چاہے سنہرے بال ہوں یا وہ گندمے رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں۔ وہ جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری اس زمین جیسی ہی ہے، لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں۔ لڑکے نے اصرار کیا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رہ سکتے، باپ نے کہا، مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بود و باش دیکھنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ درکار ہوتا ہے،
اور ہمارے پاس صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف چرواہے نئی چراگاہوں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ تو پھر میں چرواہا بنوں گا تاکہ اپنے ریوڑ کو پورے اسپین میں لیے پھروں، لڑکے نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اگلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے 3 سکے رکھے۔ یہ مجھے کافی سال قبل راستے سے ملے تھے، میں نے اس لیے سنبھال کر رکھے تھے کہ ایک دن تمہارے کام آئیں گے۔ اب تم ان سے بھیڑیں خرید لو اور اپنا شوق پورا کرو، مگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ جب اس کا باپ اسے اپنی دعاؤں سے رخصت کر رہا تھا تو اسے اپنے باپ کی آنکھوں میں بھی ایک دبی ہوئی خواہش نظر آئی، دنیا دیکھنے کی خواہش۔ اس نے اس خواہش کو دبانے میں عمر گزار دی تھی، مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ یہ خواہش 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے نیچے دبی ہوئی ضرور تھی، مگر ابھی تک زندہ تھی۔